السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب، ہاتھ ٹوٹ جائیں اس ایران کے کہ جس نے ساری زندگی پچھلے 60 سال سے رشین فیڈریشن کا ایجنٹ بن کر پوری اسلامک ورلڈ کو کوئی ملک اس سے مامون نہیں رہا، امن میں نہیں رہا کہ جس کے اندر اس نے خانہ جنگی نہ لگوائی ہو، یا جس کے یعنی کہ اس کے علاوہ اس کے اوپر اٹیک نہ کروایا ہو کسی دوسری پاور سے۔ رشیا کا ایجنٹ بن کر اس نے 25 لاکھ مرڈر کروایا کیمیکل ویپن کے ذریعے۔ عراق کی جنگ کروائی، عراق کویت کی جنگ کروائی، بلین ڈالرز کا آئل یعنی کہ جل گیا، راکھ ہو گیا، دھواں بن گیا۔ اس وقت ایران کو امت مسلمہ کی یاد نہیں تھی، اس وقت ایران کو اب امت مسلمہ کا خامنہی کو بڑا یاد آ رہی ہے کہ امت مسلمہ ایک ہو تو ہم امریکہ کے مقابلے میں ایسے سے ایسے ہو جائیں۔ بھئی امریکہ تو ہمارا دوست ہے، اسلامک ورلڈ کا۔ امریکہ نے تو وار اینڈ ٹیررزم جو رشیا نے اور ایران نے پیدا کی ہوئی تھی پوری کانٹیننٹل میں، ساری دنیا تنگ تھی 3-4 ملکوں سے، ایران، انڈیا، اسرائیل سے اور رشیا سے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے یعنی بوسنیا سے لے کے افغانستان تک وار اینڈ ٹیررزم ختم کیا، پاکستان کے ساتھ مل کر کیا۔ تو اب ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے، ترلے کر رہا ہے کہ امت مسلمہ کے واسطے دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم عرب امارات سے یعنی کہ اس کے امریکی فوجی اڈوں کو اس کو امریکہ کو کہیں کہ بھئی واپس لے جاؤ، ہم خود لے کے آئے ہیں، اپنی مرضی سے لائے ہیں۔ امریکہ کی کیا مجال کے ہمارے یعنی اسلامی ممالک کے اندر آ کے اپنے فوجی اڈے بنائے؟ تو یہ تو ہماری اجازت سے، اس کو پاکستان کی اجازت سے وہ آیا ہے ادھر، تو اس کو اگر ہم واپس بھی بھیج دیں تو ہم بگرام ایئرپورٹ جو افغانستان کا ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دیں گے، اور اس رشیا کی اور ایران کی وار اور اسرائیل کی وار اینڈ ٹیررزم کو ہم جہاں سے یہ نکلی ہے وہاں ہی اس کو واڑ کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ افغانستان آزاد ملک ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے کسی قسم کی۔ جب اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، ان لوگوں نے مانا ہی نہیں ہے، نہ ایران نے مانا ہے، نہ انڈیا نے مانا ہے، نہ دوسرے تیسرے ملکوں نے مانا ہے، تو بھئی وہ ملک ہی نہیں ہے، سمجھو ہے ہی نہیں، تو پھر اس کا ایئرپورٹ کدھر سے ہو گیا بگرام والا؟ تو اس لیے وہاں تو بھائی ہم امریکہ کو بلائیں گے اور دھوم دھام سے بلائیں گے، اور پوری اسلامک ورلڈ اس سے تنگ ہے، ایران سے، اوپر سے نہیں بولتے، کیونکہ دیکھو بھائی اگر پاکستان پر امریکہ اٹیک کرتا تو کیا اسلامک ورلڈ خاموش رہتی؟ آپ خود سوچیں کہ کیا اسلامک ورلڈ ایک جان ہو کر، ایک امت بن کر امریکہ کو پش بیک نہ کرتی؟ یا رشیا کو ہم نے کیسے پش بیک کیا پوری اسلامک ورلڈ نے مل کے، کیسے اس کی سپر پاور کو ناکو چنے چبوائے؟ یوکرین تک یعنی کہ اتنی وہ یورپین طاقتیں مل کر بھی، امریکہ مل کے بھی وہاں کچھ نہیں کر سکے، تو جہاں ہم نے یعنی وہ کام کیا کہ جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایران کو اتنے جوتے پڑے، اتنی مار پڑی، اتنی ذلت پڑی، اس کو شکست ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہ اس نے اسلامک کنٹری کا نقصان ہی بڑا کیا، اس نے 25 لاکھ مرڈر کیا اسلام والوں کا۔ تو اب اسلام کا اس کو خیال آ گیا خامنہی کو۔ خامنہی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہتر نائی نہ ہو، جو اچھا نائی نہ ہو، بندے دا پتر نہ ہو، تو اس کو اب خیال آیا ہے اسلامک ورلڈ کا۔ اب یہ امت کا نام لے رہا ہے، امت کی تسبیح کر رہا ہے، اب اس کو امت یاد آئی ہے کہ اس لیے کہ رشیا کو لیڈرشپ دی جائے۔ یہ ساری گیم یہ رشیا کی لیڈرشپ بنانے کے لیے ایران لڑ رہا ہے، اسلام کی جنگ نہیں ہے اس کی جنگ اسرائیل کے حق میں اور رشیا کے حق میں ہے۔ اسرائیل اور ایران مل کر یعنی کہ اسلامک ممالک پر کبھی وہ حملے کرتا ہے، کبھی وہ اٹیک کرتا ہے، کبھی وہ اٹیک کرتا ہے، واری سٹا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھائی میرا کام تو اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ ایران کو تو میں بالکل نہیں چھوڑوں گا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اور جب اس کو شکست ہوئی تھی اس سے پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بھائی اس کی معافی نہیں ہے، یہ اسلامک ورلڈ کا مجرم ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ، اللہ حافظ۔